بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और उस मंतर के पीछे पड़ गए जिसको सुलेमान के जमाने सल्तनत में शयातीन जपा करते थे। हालांकि सुलेमान ने कुफ्र इख्तियार नहीं किया लेकिन शैतानों ने कुफ्र इख्तियार किया कि वो लोगों को जादू सिखाया करते थे और वो चीजें जो हारूत और मारूत दोनों फरिश्तों पर बाबिल में नाजिल की गई थी। हालांकि ये दोनों फरिश्ते किसी को सिखाते न थे जब तक ये न कह देते कि हम दोनों तो फकत जरिए आजमाइश हैं, बस तू उस पर अमल करके बेईमान न हो जाना। उस पर भी उनसे वो टोटके सीखते थे जिनकी वजह से मियाँ बीवी में तफरीका डाल दें। हालांकि बगैर इज़्ने खुदावंदी वो अपनी उन बातों से किसी को जरर नहीं पहुंचा सकते थे और ये लोग ऐसी बातें सीखते थे जो खुद उन्हीं को नुकसान पहुंचाती थी और कुछ नफा नहीं पहुंचाती थी, बावजूद के वो यकीनन जान चुके थे कि जो शख्स
ان برائیوں کا خریدار ہوا اور وہ آخرت میں بے نصیب ہے، اور بے شبہ معاوضہ بہت ہی برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ کاش اسے کچھ سوچے سمجھے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور جادو وغیرہ سے بچ کر پرہیزگار بنتے تو خدا کی درگاہ سے جو ثواب ملتا وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش یہ لوگ اتنا تو سمجھتے۔ اے ایمانداروں، تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو راعنا، ہماری رعایت کر نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا، ہم پر نظر توجہ فرما کہا کرو، اور جی لگا کر سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ اور مشرکین یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے بھلائی وہی نازل کی جاوے، اور ان کا تو اس میں کچھ اجارہ نہیں۔ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا تمہارے ذہن سے مٹا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور نازل بھی کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی سلطنت بے شبہ خاص خدا ہی کے لیے ہے، اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی سرپرست ہے نہ مددگار؟ مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی بے ڈھنگے سوالات کرو جس طرح سابق زمانے میں موسیٰ سے بے تکے سوالات کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ تو یقینی سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ اپنی دلی حسد کی وجہ سے یہ خواہش رکھتے تھے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں، اور لطف تو یہ ہے کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ تمنا باقی ہے۔ بس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی اور حکم بھیجے۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے جاؤ، اور جو کچھ بھلائی اپنے لیے خدا کے یہاں پہلے سے بھیج دو گے اس کے ثواب کو موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ یہود کے سوا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ کے سوا کوئی بہشت میں جانے ہی نہ پائے گا۔ یہ ان کے خیالی پلاؤ ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو کہ بھلا اگر تم سچے ہو کہ ہم ہی بہشت میں جائیں گے تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں، البتہ جس شخص نے خدا کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اچھے کام بھی کرتا رہا تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے یہاں اس کا بدلہ موجود ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ ٹھیک نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کچھ ٹھیک نہیں، حالانکہ یہ دونوں فریق کتاب خدا پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انہی کی سی باتیں وہ مشرکین عرب کیا کرتے ہیں جو خدا کے احکام کچھ نہیں جانتے۔ تو جس بات میں یہ لوگ پڑے جھگڑتے ہیں دنیا میں تو طے نہ ہوگا، قیامت کے دن خدا ان کے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔